وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 29، درس نمبر 1020. آج کا موضوع دنیا اور آخرت میں خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو ایمان لائے اور عمل نیک کیا، اچھے کام کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. دیکھیں، یہ مضمون بھی گزشتہ آیت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. گزشتہ جو آیات گزری ہیں، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اللہ تعالیٰ جسے جو خود اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، جو نہ کرے اسے نہیں دیتا. پھر آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے. یقین تمہیں حاصل ہوگا تو تمہارے دل مطمئن ہوں گے. یقین حاصل نہیں ہوگا تو تمہارا دل پریشان رہے گا. آج ہمارا دل، دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے اتنا سمجھنا مشکل نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کی کیفیت کیا ہے، اندرونی، دماغی، اندرونی، دلی کیفیت. تو عام طور پہ تو ہم سب پریشان، وہ عام ایک جملہ کہ آج ہر شخص پریشان ہے. اور مجھے خود پتہ ہے کہ یہ موضوعات جب میں لکھتا ہوں اور اس میں پریشانی کی بات کرتا ہوں تو زیادہ تر لوگ وہ دیکھتے ہیں. ڈپریشن کا علاج میرا مقبول ترین کلپ ہے جو یوٹیوب پہ موجود ہے، جو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے. درس کو، قرآن کے درس کو 1-2 لوگ دیکھتے ہیں 10 مہینوں میں، اور یہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے. بس صرف وہ ظاہر جو ایک وہ ہے، باقی تو باتیں وہی ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، حقیقت وہی ہے. دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے. یہ عام طور پہ بھی ہم سنتے ہیں اور یہ ایک لازمی نتیجہ ہے. پریشانی ہر اس شخص کا مقدر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جو جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور یہ ایک دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات یعنی لکھ دی ہے، لیکن یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے.
وہ آیت میرے ذہن میں ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ایک طبعی اور فطری طور پہ، ایک قدرتی طور پہ ایک کام ہوتا ہے۔ آگ، گرم پانی میں آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا، ٹھنڈے پانی میں آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہے یہ پریشانی اس طریقے سے ہے۔ اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہے یا آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو آپ کا دل پریشان ہوگا۔ قلب، دیکھیں اصل تو خوشی دلی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بہرحال ہماری جو عام طور پہ وہ ہے، ہم دل کو تو بس ایک یعنی ظاہری ہم خوشیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، سکون، اطمینان، اور اسی پر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہم تو ظاہر میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اچھے اچھے کھابے اور ہوٹلنگ اور یہ اور وہ اور پھر کپڑے اور پھر پہناوے اور آپ دیکھ لیں، اور پھر جو ہے اچھے رہنا، اچھا پہننا، اچھی سواری، یہ سب ہماری یعنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ لوگ گاڑیاں بدلتے رہتے ہیں، یہ گاڑی لی، سال بعد بدل دی، نئے ماڈل لے لیا، کوئی اور ماڈل لے لیا، یہ دل کی خوشی کے لیے۔ فریحوا بالحیات الدنیا بہت بڑا ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ظاہر میں ہم خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ ایک عام طور پہ یعنی ایک چلن ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم ظاہر میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل دیکھیں، اصل خوشی تو قلب کی ہوتی ہے، دل کی خوشی۔ آپ دیکھ لیں یہ سب کچھ، آج کا وزیر اعظم دیکھ لیں، آج جو بھی بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں یہ پریشان حال ہیں۔ ٹھیک ہے بڑے عہدوں پہ ہیں لیکن پریشان ہیں، اپوزیشن میں ہے یا اقتدار میں، ہر شخص پریشان ہے۔ ریڑھی والا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ بھی پریشان ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے ظاہر کے، لہٰذا ہم ظاہر میں خوشیاں، آج کا جو وزیر اعظم ہے عمران خان، 2021 جنوری کا مہینہ ہے، وہ جب کامیاب ہو گیا، وزیر اعظم بن گیا، کہتے ہیں 22 سال میں نے اس کے لیے محنت کی، 22 سال۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ان کی یعنی ایک سیٹ ہوتی تھی مشرف کے دور میں، اور وہ بھی تو 22 سال وہ کہہ رہے ہیں یہ محنت کا نتیجہ ہے میرا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے 22 سال محنت کی تو آپ کو آج دلی خوشی مل گئی، آپ مطمئن ہیں، آپ خوش ہیں؟ نو، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ خیر میں کسی بھی وزیر اعظم یا ایسے شخص پہ کوئی ایسا نہیں، اصل میں یہ ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کی خوشیاں بھی، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی باتوں سے ان کی دل کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو، سب لوگ ظاہر کے لیے پریشان ہیں، آج کی یا اپوزیشن ہے یا صاحبان اقتدار ہے، یہ سب لوگ ظاہر کے لیے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کہ ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، ظاہر کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہی ان کی خوشی، فریحوا بالحیات الدنیا، ظاہر ہی ان کی خوشی کا باعث ہے اور غم کا بھی باعث ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ دیکھیں وہ ایمان
میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی، اگر آپ نے نہیں سنی تو گزشتہ سبق میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ ایمان دراصل یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ کا ہر حقیقت پر ایمان ہو۔ اب حقیقت تو آپ بھی اب ایک ہیں کہ اپنی حقیقت پر آپ یقین کر لیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ویسے ہمیں تو اپنے ظاہر پر یقین ہے، ہمیں اپنے باطن پر یقین نہیں ہے۔ وہ جو روح ربانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھونکی ہے، کیا ہمیں کچھ اس کا احساس اور ادراک ہے، یا ہمیں اس کی کوئی فکر ہے کہ یہ روح میرے جسم میں کیوں ڈالی گئی ہے؟ دیکھیں، آپ میں دو قسم کی ارواح ہیں، ایک حیوانی ہے جو کتے، بلی، چمگادڑ میں بھی ہوتی ہے، جو ایک مکھی میں بھی ہوتی ہے، روح حیوانی ہے۔ لیکن ایک اور روح آپ میں ہے، وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، 3 مختلف حالتیں بدل کے، نطفہ، نزغہ اور علقہ، اس سے گزر کے جب آ جاتا ہے 120 دن میں، تو پھر وہ روح ربانی اس میں پھونکی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہم میں سے اکثریت جو ہے اس روح ربانی سے بے فکر ہو کے ہم زندگیاں کی بہاریں یا سفر طے کر رہے ہیں، بالکل ہی یقین نہیں ہے۔ اس کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بنیادی طور پہ بھلا دیا، اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج کا مسلمان یہ تو اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمیں دنیا یاد ہے، دنیا کے مفادات یاد ہے، لیکن اللہ بحیثیت مقصود، منزل، محبوب، مطلوب، یہ نہ ہمیں یاد ہے، نہ ہم اس جہت سے یاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو بہرحال ایک یعنی ایسی کیفیت ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تو یقین کرنا چاہیے، اور یقین باطن پر، آخرت پر، اللہ پہ، جبکہ یہ سارے یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث، پیغمبر، ان کا اسوہ حسنہ، ہدایت، نور الہی جو کہ موجود ہے، والنور الذی انزل معہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ ساری چیزیں ہم اپنی ذات سے جب شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں، اس سے ہم غافل رہتے ہیں۔ ظاہر کے دھوکے میں آ کے ظاہری کی فکر کرتے ہوئے ہم زندگی گزار دیتے ہیں، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا گہرا ہے، ڈیپ ہے، اس کو آپ نے ہلکا نہ لینا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس پہ آپ غور کریں۔ دیکھیں، یا تو ہم ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، یا نہیں ہیں۔ عام طور پہ تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم میں یقین کا کوئی ذرہ نہیں ہے، یقین جو ہونا چاہیے، نہ اپنے اوپر ہے، نہ اپنے اللہ پہ ہے، نہ قرآن پہ ہے، نہ ہدایت پہ ہے، نہ رسول پہ ہے، نہ وہ روشنی جو ان کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ کسی چیز پر ہمارا یقین بس ظاہر پہ ہے۔ کھڑکھڑاتے نوٹ، چمچماتی گاڑیاں، اچھے اچھے کھانے، کپڑے، رہن سہن، بنگلہ، محل، بس یہی آپ چیزیں، سیر سپاٹا، کھاؤ پیو عیش کرو، اور تو کچھ نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اور ساری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ کھرب ہاں پتی لوگ ہیں، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آج آپ دیکھ لیں، اپنے کھرب پتی ہیں، لکھ پتی تو بہت ہیں، پھر کروڑ پتی کم ہے، ارب پتی اس سے کم ہے، کھرب پتی اور بھی کم ہے، لیکن جو کھرب پتی ہیں وہ اور مزید کی طلب میں ہے، مزید کی چاہت میں مبتلا ہے۔ ملٹی بلین کمپنی، ملٹی بلینر کہتے ہیں نا، باقاعدہ فہرستیں بنتی ہیں،
سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے؟ یہ باقاعدہ میڈیا جو ہے، میڈیا بھی ظاہر کا ہے، یہ نوٹ کراتا ہے کہ بھئی اس کے پاس زیادہ دولت ہے، اور بس بلین ڈالر اور ملین ڈالر، اور بس بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو خوشخبری کی بات ہو رہی ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ اب یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو یقین کرنے والے ہیں۔ یقین کا مطلب وہی جو میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیان کیا۔ پھر عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس یقین کے مطابق عمل کریں۔ دیکھیں آج اگر ہمارا عمل نہیں ہے اور نیک عمل ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، آپ دیکھ لیں نیک عمل، میں خود سنتا ہوں لوگوں سے، یار یہ بڑا مشکل ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، زندگی موت اللہ کے لیے کر دیں، سب کچھ اللہ کے لیے، یہ تو ناممکن کہتے ہیں لوگ، میں سنتا ہوں نا، بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی مشکلات مجھے معلوم ہے۔ اب اس میں دیکھیں کیا لرزنے کی بات ہے، بلرزم، تو اس میں لرزنے، یہ تو اسلام تو فطرت ہے آپ کی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو فطرت کے مطابق چلنا آسان ہے کہ فطرت کے خلاف چلنا آسان ہے؟ گھوڑے کو آپ گوشت کھلانے کی کوشش کریں نا، کبھی کھا لے گا، وہ بہت بھوکا ہوگا، گوشت کو سونگ کے منہ پھیر لے گا، منہ کھولے گا نہیں گوشت کے لیے، بھئی یہ تو میری خوراک ہی نہیں۔ اطاعت، عبادت، اللہ کی طرف رجوع، یہ تو ہماری فطرت میں ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، ہم سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تو وہ تو ہماری فطرت میں ہے، رجوع الی اللہ، اور اسلام بھی ہماری فطرت میں ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم باشعور ہو کے دنیا کے دھوکے میں آئیں، سوچ سمجھ سے کام نہ لیں، تو پھر باطل کو منزل بنا لیں۔ جب آپ ظاہر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، تو آپ کے لیے پھر رجوع الی اللہ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ وہی ہوگا جو میں سنتا رہتا ہوں یا جو میں نے بھی بیان کیا۔ پھر آپ کہیں گے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ مشکل تو کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیسرہ للیسرا، آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا، جو میرے بارے میں محنت کرتا ہے اسے میں اپنے بہت سے راستے بتا دوں، آسان کر دوں گا وہ راستہ۔ تو اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اور پھر یقین آ گیا کہ ظاہر اصل ہے۔ یہ ایک دھوکہ جب آپ کو لگ جائے نا، تو پھر اس کا آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنا، اللہ کی طرف خالص رجوع کر لینا، دین کو اللہ کے زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لینا، آخرت کو ترجیح بنا لینا، اگر آپ کے لیے مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت، اللہ، رسول، کتاب، اس پر کوئی یقین نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کوئی یقین نہیں ہے۔ تو جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔
پھر یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. آج مسلمان جو قانونی مسلمان ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور یہ شدید عذاب میں ہے. اتنا عذاب ہے، اتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی کہ جو مغضوب علیہ قوم تھی، جو ضالین قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں کوڑا دے کر ہمیں پٹوا رہا ہے. امریکہ بہادر کہتا ہے ایران سے کہ تم پر یہ پابندیاں لگ گئی، تم تیل نہیں بیچ سکتے، اپنا یہ نہیں کر سکتے، تمہارے اکاؤنٹ منجمد ہے. یہ کوڑے ہیں، یہ عذاب ہے اللہ کا عذاب ہے. یہود اس نے بطیرے ایٹم بم ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی عرب ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. سب ڈرتے ہیں، سب صلح کی کوشش کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات نے کلی کی خبر ہے جنوری 25 کی کہ انہوں نے اپنا تل ابیب میں سفارت خانہ کھولنے پہ معاہدہ کر لیا ہے. تو دیکھیں ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. خوشخبری جو آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں خوشخبری کی بات ہے. کس کے لیے خوشخبری ہے؟ الذین آمنوا وعملوا، جو یقین کرنے والے ہیں. کس پر؟ اس کی میں نے تفصیل بتا دی ہے. اور عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو یقین ہے اس کے مطابق عمل. دیکھیں اگر آج عمل صالح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، ہمیں یقینی نہیں ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل ہے، نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ، اب یہ ہماری ضرورت ہے. دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں. دنیا میں جب آپ آ کے زندگی گزارتے ہیں، یا تو آپ کے یقین اور عمل کی بنا پہ آپ کو آگ کی خوشخبری دی جائے گی، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے ذلت کے طور پہ اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ صاحب یقین ہیں تو آپ کا عمل پھر آپ کے یقین کے مطابق، کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں یہ عام سادہ سی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اگر میں یہ اصل میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے لیے زندگی کو خاص کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، جد و جہد کرنی بڑی مشکل ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس کا مطلب آپ کو یقین حاصل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یقین حاصل ہے تو آپ کا عمل صالح ہوگا، آپ کے ہر کام میں للہیت ہوگی، اور آپ پھر اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے. آپ جب آپ کا یقین آ جائے گا، آپ لبیک کی صدا بلند کر دیں گے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آپ پھر یہ ہے کہ لبیک کے نعرے بلند کریں گے. لبیک آپ کے دل سے نکلے گا. ابھی تو ہم جو لبیک کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. آپ اول تو لبیک یہاں کہنا چاہیے، یعنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے جب آپ عاقل بالغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو لبیک کہنا چاہیے، ورنہ جس وقت بھی آپ کے سامنے حق پیش ہو تو آپ کو لبیک کہنی ہوگی. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. عام طور پہ تو ہم دیکھیں روایتی طور پہ ہمارا سب کچھ ایک روایتی طور پہ ہے. وہاں جا کے جو ہے حج کے دوران آپ دیکھ لیں میڈیا پہ بعض اوقات وہ لبیک 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 اللہم لبیک، تو یہ صدائیں وہ سب جھوٹ ہے. آپ جو بھی صدا وہاں بلند کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے. آپ جو بھی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ اکبر کا نعرہ عملی طور پہ لگا ہی نہیں سکتے. آپ نے تو دنیا کو بڑا کر لیا، چاہیے یہ کہ آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے.
اللہ بڑا ہے، اللہ کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو ظاہر زندہ باد کا نعرہ لگا دیا، یعنی آپ نے یقین کر لیا ظاہر پہ۔ آپ دیکھ لیں اپنی تمناؤں کو، اپنی امیدوں کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنی توقعات کو، سارے کا سارا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہر پہ آپ خوش ہوتے ہیں، ظاہر پہ آپ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ خوشخبری تو عام طور پہ یہ بینر وغیرہ خوشخبری 50% آف، 70% آف، خوشخبری، تو ساری خوشخبریاں ہماری ظاہر تک محدود ہیں۔ آپ ذرا اپنے دل کو تو دیکھیں، آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ ظاہر سے۔ ظاہر ہی ہماری خوشخبری کی بنیاد ہے یا خفا ہونے کی وجہ بن سکتی۔ خوشخبری، اصل خوشخبری تو یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے لیے خوشخبری ظاہر کی ہے، بچہ اول نمبر پاس ہو گیا، بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بچے کی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے، بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ مٹھائیاں، پھل فروٹ، باہر ایک آ جاتی ہے، اچھے کپڑے، یہ وہ، لاکھوں روپے کا ایک جوڑا بنتا ہے دلہن کے لیے، بنتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ یعنی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے۔ اصل نعمت دنیا میں انسان کا آنا جو ہے، ایک تو یہ خوشخبری، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو انسان، جس روح کو جسم دے کے انسان بنا کے دنیا میں بھیج دیا گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے اگر یہ یقین کر لے اور یقین کے مطابق عمل کرے، اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اصل خوشخبری دیکھیں، خوشی اصل یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بہرحال طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب ٹھکانہ تو دیکھیں، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک آیت آخر میں سناتا ہوں کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، نہریں ہوں گی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، حسن مآب، مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ یہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو ایمان والے ہیں، جو یقین والے ہیں اور عمل صالح بھی ہے ان کا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے
اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔